فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ کی سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عدل و انصاف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے جب وہ جرم کرے تو اسے سزا ملے۔ خیر اللہ تعالی ہمارے اس ملک پہ رحم و کرم فرمائے۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ نوجوان جس نے اپنے جوانی کی امور میں، جوانی کے ایام میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ فرمایا وہ شخص جس کا مسجد کے ساتھ دل معلق ہے، اس شخص کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور آج کے اس دور میں تو دیکھیں زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں رشتے، برادریاں، تعلقات، محبتیں دنیا کے بیس پہ، محبت کے تو معنی یہ ہے نا کہ ایک دوسرے سے وہ محبت ہو، تعلق ہو۔ جو عمل کر رہا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور کیا عمل کیا۔ مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر۔ ان الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ کل قیامت کا دن ہے۔ آپ نے اکثر قرآن مجید میں پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہوگا علماء کرام سے۔ اس دن کی جو حالت ہے اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ اسے بیان کیا ہے اور مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ صرف 2 اشارے میں دے کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس مقام پہ فرمایا کہ اے لوگو اس رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو جھٹکا ہے، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس دن یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر ایک دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، چھوڑ دے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمل والی عورتیں جن کے پیٹوں میں حمل ہے وہ حمل اپنا گرا دے گی، اور تو لوگوں کو ایسے دیکھے گا جیسے کوئی نشے کی حالت میں سر مارے پھر رہے ہوں، وما ہم بسکارا، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ پھر کیا ہے؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، مگر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے قیامت کے دن کے جو اللہ کا عذاب ہے، جو خوف ہے، جو دہشت ہے، اس دہشت اور خوف کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ مزمل میں فرمایا کہ وہ دن ہے یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آزمائش سے، اس سختی سے بچا کر کے اپنی خاص رحمت میں رکھے۔ ہاں آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اس حدیث کو آپ سن لیتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور آپ کا دل کرے گا عمل کر کے کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی، ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، موطا امام مالک میں، مسند احمد میں، دیگر کئی کتب حدیث میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
7 قسم کے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ان میں شامل ہو جائیں؟ یقیناً میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا الامام العادل، سب سے پہلا شخص وہ عادل حکمران جسے اللہ نے حکمرانی دی ہے، سلطنت کا بادشاہ اور مالک بنایا ہے، صاحب اختیار اور صاحب اقتدار بنایا ہے۔ وہ اپنی حکومت کے دوران عدل و انصاف قائم کرے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے اور عدل و انصاف کو نافذ کرے۔ اللہ اکبر۔ صرف نام رکھ کے نہیں، آج بعض لوگوں نے نا صرف نام رکھ کے کام چلایا ہوا ہے، بس دعوے کر لیے، نعرے مار لیے، نام رکھ لیے اور عملاً پریکٹیکل کچھ بھی نہیں۔ عدل و انصاف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جرم کرنے والا چاہے اپنا وزیر ہو، مشیر ہو، خاص الخاص ہو، حتیٰ کہ گھر کا بچہ اور اپنا کوئی عزیز اور قریب تر آدمی ہو، جب وہ جرم کرے تو اسے سزا ملے۔ ہمارے ہاں تو یہ سب کیا جاتا ہے نا، اپنا ہو تو نواز دیا جاتا ہے اور کوئی غریب کرے تو اسے پکڑ کے لٹکا دیا جاتا ہے، سزا دے دی جاتی ہے۔ ہر دور حکومت میں، پاکستان میں ہمارے ہاں یہی چلتا ہے۔ خیر اللہ تعالی ہمارے اس ملک پہ رحم و کرم فرمائے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ آپ وہ عمل کریں کہ اگر اللہ نے آپ کو کسی جگہ کا اقتدار دیا ہے تو آپ اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر عدل و انصاف کو نافذ کریں، تو کل قیامت کے دن آپ عرش بری کا سایہ، اس دن جس دن یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ پہلا شخص ہے۔ اور دوسرا شخص جس میں اور آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ نوجوان جس نے اپنے جوانی کی امور میں، جوانی کے ایام میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ اللہ اکبر۔ بڑھاپے کے عالم میں نہیں، بڑھاپے کے لیے اگلے الفاظ الگ سے آ رہے ہیں۔ یہاں پر صرف ان نوجوانوں کی، ان جوانوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جوان جو معصیت نہیں کرتے، جوانی کے امور میں بغاوت کے بجائے اطاعت خداوندی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے امور میں اللہ کی طرف لوٹنا، توبہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ تو پیغمبروں کا شیوا تھا۔ بزرگی میں، بڑھاپے میں تو بہت لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ انعام دینے کا اعلان جو نبی کریم نے کیا وہ ان لوگوں کے لیے کیا جو جوانی کے امور میں اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ اور تیسرا شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ اکبر، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا۔ لوگوں کے سامنے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہی ہے، جو انعام کے قابل بات ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، تنہائی میں، جیسے قرآن کہتا نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور ایسا ذکر کرے کہ اس کی زمین دل کی پلٹ جائے اور اس کی زمین دل والی نرم ہو جائے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے اللہ کی یاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی کل قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، معطا امام مالک کے الفاظ ہے متعلق، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص کہ جس کا دل مسجد سے متعلق رہتا ہے، مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، وہ آتا ہے مسجد میں، جاتا ہے مسجد سے، اس کا دل ہر وقت مسجد کی سوچ میں رہتا ہے کہ آؤں مسجد میں عبادت کرے، نماز پڑھے، اذکار کرے، سجدے کرے، تلاوت قرآن کرے، اور کچھ نہیں، صفائی کرے، خیال رکھے، اس کی ذہن میں ہر وقت یہی ہو کہ مسجد کو میں نے آباد رکھنا ہے،
صفائی کے لحاظ سے، انتظامات کے حوالے سے خیال رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں اور آپ، بچے اور بوڑھے، ہر عمر کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں کہ جو بھی مسجد کے ساتھ اپنی وابستگی کر لے، اپنا دل مسجد سے جوڑ لے، مسجدوں میں آئے اور عبادت کرے، فرمایا وہ شخص جس کا مسجد کے ساتھ دل معلق ہے، اس شخص کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرنا بڑا اہم کام ہے۔ اور آج کے اس دور میں تو دیکھیں زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں رشتے، برادریاں، تعلقات، محبتیں دنیا کے بیس پہ، سیاسی اور دیگر پارٹیوں کے بیس پہ کی جاتی ہیں محبتیں۔ کبھی کسی شخص نے کسی اللہ والے کا، کسی نماز پڑھنے والے کا، پڑھانے والے کا، امام کا کھانا بنایا ہو، دعوت بنائی ہو کہ آپ ہمارے پاس کھانا کھائیں جی، آپ کے ساتھ مجھے اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کرے ہو، یہ تعلق ہو، یہ مضبوط، یہ محبت ہو۔ محبت کے تو معنی یہ ہے نا کہ ایک دوسرے سے وہ محبت ہو، تعلق ہو، ایک دوسرے سے عقیدت ایسی ہو کہ جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو عبادت کرنے والے، جو نمازیں پڑھنے والے، ان کے ساتھ محبت ہو۔ اور پھر فرمایا یہ دو شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، یہ جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت لے کر، جب جدا ہوتے ہیں اللہ کی محبت لے کر ہی جدا ہوتے ہیں۔ فرمایا ان دو شخصوں کو بھی اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہو۔ آمین۔ دو اور کون سے ہیں؟ وہ شخص کہ جسے ایک خوبصورت اور اونچے خاندان والی عورت برائی کی دعوت دے۔ اللہ اکبر۔ خوبصورت اس لیے کہا کیونکہ فحاشی اور عریانی کا سبب ہی خوبصورتی بنتی ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی عورت اسے برائی کی دعوت دے اور وہ اس بات کو بجائے قبولیت کے وہ یہ بات کہہ کر اس دعوت کو ٹھکرا دے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بہت بڑی آزمائش ہے کہ ایک اونچے خاندان والی اور ایک خوبصورت ترین عورت برائی کی دعوت دے اور بندہ اس بیس میں ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب جتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، جتنا بڑا کام کر رہا ہے، اللہ نے اتنا ہی بڑا انعام دیا، کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ لیکن دعا کیا کریں اللہ ایسی آزمائشوں سے بچائے، کیونکہ آزمائش کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ممکن ہے اس امتحان میں ہم ناکام ہو جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ خیر، اس سے آگے چلیے، وہ اس میں بھی میں اور آپ شامل ہو سکتے ہیں اور اس کی دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک ایسا شخص جس نے صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اور اسے پوشیدہ رکھا۔ صدقہ ظاہراً دینا بھی درست ہے، لیکن اگر پوشیدہ رکھا جائے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں پرہیزگاری، تقوی زیادہ آتا ہے، اور اس میں جو لینے والا ہے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی۔ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقَ يَمِينُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ، دو الفاظ ہے حدیث کے۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ جو دائیں ہاتھ خرچ کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور کیا عمل کیا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے ساتھی کو، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے، آپ اتنا پوشیدہ کر کے صدقہ اللہ کے نام کا دے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، والسلام علیکم